پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عہد کریم میں ظاہری حیات کے دنوں میں ایک مرتبہ سورج کو گہن لگا، مسجد میں تشریف لائے اور بہت طویل یعنی لونگ قیام و رکوع و سجود کے ساتھ نماز پڑھی کہ میں نے کبھی ایسا کرتے نہ دیکھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرما رہے ہیں کہ میں نے کبھی ایسا کرتے نہ دیکھا، اور یہ فرمایا کہ اللہ عز و جل کسی کی موت و حیات کے سبب اپنی یہ نشانیاں ظاہر نہیں فرماتا، لیکن ان سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، لہذا جب ان میں سے کچھ دیکھو تو ذکر و دعا و استغفار کی طرف گھبرا کر اٹھو۔ سورج گہن کی نماز جماعت سے پڑھنی مستحب ہے، اور تنہا یعنی اکیلے کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اور جماعت سے پڑھی یا تو خطبے کے سوا تمام شرائط جمعہ اس کے لیے شرط ہے۔ وہی شخص اس کی جماعت قائم کر سکتا ہے جو جمعہ کی کر سکتا ہے۔ گہن کی نماز اسی وقت پڑھے جب آفتاب گہن لگا ہوا ہو، گہن چھوٹنے کے بعد نہیں۔ ایسے وقت گہن لگا کہ اس وقت نماز ممنوع ہے تو نماز نہ پڑھیں بلکہ دعا میں مشغول رہیں، اور اسی حالت میں ڈوب جائے تو دعا ختم کر دیں اور آپ مغرب کی نماز پڑھیں۔ یہ نماز اور نوافل کی طرح 2 رکعت پڑھیں، یعنی ہر رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدے کریں۔ نہ اس میں اذان ہے نہ اقامت، نہ بلند آواز سے قراءت، اور نماز کے بعد دعا کریں یہاں تک کہ آفتاب کھل جائے، اور 2 رکعت سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ افضل یہ کہ عیدگاہ یا جامع مسجد میں اس کی جماعت قائم کی جائے، اور اگر دوسری جگہ قائم کریں جب بھی حرج نہیں۔ اللہ کریم توفیق دے۔ دیکھیں سورج گہن کی نماز سنت موقع ہے، جو سن رہے ہیں مجھے جہاں ہو سکے وہ ایسا کریں۔ جو بھی مسجد کے امام صاحبان ذرا کمیٹی کا بھی کمیٹیاں سن رہی ہیں تو مہربانی کر کے وہ سب کے سب مسجد چاہیں تو علماء سے مشورہ کر لیں کہ سورج گہن کی جماعت افضل ہے اور نماز سنت موقع ہے۔ آپ جماعت کا اعلان کریں گے کہ ہم اتنے بجے جماعت کریں گے، اعلان کرنا پڑے گا ٹائم کا تاکہ لوگ آ سکیں، تو وہ اعلان کریں، بھلے بے شک کچھ بیان کریں، سورج گہن کے مسائل، اس کی روایتیں بہار شریعت وغیرہ سے بیان کریں، تو اس دوران لوگ جمع ہو جائیں گے تو آپ پڑھیں، پھر دعا کریں۔ ہر بار ایسا کیا کریں، جب آپ کو اللہ کرے پتہ چل جائے تو اس کو کرنا چاہیے، ورنہ اکیلے تو پڑھنی ہے کہ سنت موقع ہے، نہیں پڑھیں گے تو اساءت کا حکم ہوگا، برا کیا۔